अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस्सनल कुरान नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 6.03 है, यानी छठे सूरे का लेसन नंबर 3 और थीम है सूरे अनआम आयत 1। इस आयत की तफसीर का ये पार्ट 2 है। इस आयत को हम एक बार रिवाइज करते हैं इसके तर्जुमे के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअल ज़ुलुमाति वन नूर वन्नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने पैदा किया तमाम आसमानों और ज़मीन को और बनाया अंधेरों और नूर को, फिर भी जो लोग कुफ्र करते हैं अपने रब के साथ वो दूसरों को रब के बराबर ठहराते हैं। आयत के पहले हिस्से की हम तफसीर पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखते हैं सूरे अनाम आयत 1 का आगे का हिस्सा। वजाल ज़ुलुमाति वन नूर, और बनाया अंधेरों और नूर को। यहाँ गौर तलब बात यह है कि अल्लाह ने अंधेरे के लिए प्लूरल लफ्ज इस्तेमाल किया। ज़ुलुमात कई अंधेरों को कहते हैं, जुलुम एक अंधेरा है, ज़ुलुमात कई अंधेरे हैं, वन नूर ये सिंगुलर है, तो इस पर भी तवज्जो की जरूरत है। अल्लाह तो अंधेरे में भी देख सकता है, यानी अंधेरा चाहे कोई हो अल्लाह ताला देख सकता है, और रोशनी यानी नूर में भी, लेकिन इंसान के लिए अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते। यानी अल्लाह के लिए रोशनी अंधेरा सब बराबर है, चूंकि अल्लाह का विजन हर तरफ है, हर वक्त है, लेकिन इंसान के लिए रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं है। अंधेरे में वो अंधा बन जाता है, यानी नाबीना हो जाता है, और रोशनी में बीना हो जाता है, रोशनी में वो देखने लगता है। अंधेरे में ऐसा होता है जैसे कि वो आंख रखते हुए भी अंधा हो। अगर अल्लाह चाहता तो इंसान के लिए हर सू सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता, यानी वो जो विजन अल्लाह ने इंसान को दिया है वो भी छीन ले और हर तरफ उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगे। ये अल्लाह ही की जात है जिसने उसके आंख इस काबिल बनाए कि रोशनी के कुछ फ्रीक्वेंसीज में वो देख सकता है, वरना तमाम दूसरे फ्रीक्वेंसी बैंड्स उसके लिए अंधेरे हैं। यानी हमारे अतराफ अंधेरा और रोशनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आंख की तख्लीक की वजह से, यानी आंख को इस तरह से तख्लीक किया अल्लाह ने कि खास फ्रीक्वेंसीज में वो देख सकता है, वरना सारी दुनिया उसके लिए अंधेरा होती थी। साइंसदानों का कहना है कि ह्यूमन आइज कैन डिटेक्ट लाइट विद इन अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 400 to 790 टेराहर्ट्ज। 1 टेराहर्ट्ज होता है 10⁻12 के बराबर। यहाँ देखें, इंसान की आंख एक वाइट रोशनी को देखती है जिसमें 7 रंग होते हैं। उस वाइट रोशनी से ऊपर भी अंधेरे के बैंड्स होते हैं, यानी इंसान के लिए अंधेरे के बैंड्स हैं, वरना दूसरी मखलूक इन बैंड्स में भी देख सकती है। इस तरह से इस वाइट रोशनी के नीचे भी अंधेरे के बैंड्स हैं, तो एक अंधेरा नहीं बल्कि इंसान के लिए कई अंधेरे हैं। यहाँ भी हमने बताया कि एक वाइट लाइट का बैंड है जिसमें 7 रंग होते हैं, जिसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इससे पहले यूवी बैंड है, एक्सरे बैंड है, और इसके आगे गामा रेस का बैंड है, और हमारे विजिबल बैंड के आगे इंफ्रारेड का बैंड होता है, फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, रेडियो वेव्स का, लॉन्ग रेडियो वेव्स का, यानी कई फ्रीक्वेंसी बैंड्स ऐसे हैं जो हमारे लिए जुलुमात हैं, अंधेरे हैं। नूर वाला बैंड, नजर आने वाला जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो सिर्फ एक ही है। और भी थोड़ी तफसील की जरूरत है कि हर मखलूक के लिए नूर का दायरा थोड़ा सा अलग होता है, यानी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हर मखलूक का सेम नहीं होता। इंसान का कुछ है तो दूसरे मखलूक़ात का डिफरेंट है। ये अब साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसकी तफसील हम कुरान और हदीस में भी पाते हैं। यहाँ देखें, सूरज की जो रोशनी जब जमीन पर आती है तो उसका रेडियंस या उसकी इंटेंसिटी कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए बहुत हाई होती है और बाकी के फ्रीक्वेंसीज के लिए कम होती है। तो ये सूरज का फ्रीक्वेंसी बैंड है, और इसी में अगर गौर करें तो हमारी विजिबल लाइट का भी बैंड है, और हमारी विजिबल लाइट का जो बैंड है वो सूरज के लाइट स्पेक्ट्रम की हाईएस्ट इंटेंसिटी से कोइंसाइड होता है, और बाकी के बैंड्स की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यानी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए बस इतने ही फ्रीक्वेंसीज की हमको ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह ने बाकी के फ्रीक्वेंसी बैंड्स हमारे लिए अंधेरे कर दिए हैं। हमारी आंख में जब ये सिग्नल्स पहुँचते हैं तो इन सिग्नल्स में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को हमारी आंख आइडेंटिफाई नहीं करती है, बल्कि दूसरी जो मखलूक है, साइंसदानों का कहना है कि वो इन बैंड्स में भी देख सकते हैं, विजिबल लाइट के आगे भी और विजिबल लाइट के पहले भी। मिसाल के तौर पर देखें, एक चील है, इसको दिन की रोशनी में हमसे ज्यादा नजर आता है, यहाँ तक कि यूवी बैंड में भी नजर आता है। ये बुलंदियों से जमीन पर मौजूद मखलूक को देख लेती है और बहुत ही बुलंदी से वो डाइव करके जमीन पर आती है और अपना शिकार उचक ले जाती है। इस तरह से बिल्ली को दिन के टाइम धुंधला नजर आता है, लेकिन रात में मौजूद चीजें बहुत ही शार्प नजर आते हैं, जबकि हम रात में नहीं देख सकते। हम इंसान को दिन में नॉर्मल नजर आता है और रातों में हम ठीक से नहीं देख पाते, वीक हो जाती है हमारी विजन।
جبکہ سانپ رات میں بہت ہی اچھا دیکھ سکتا ہے اور دن میں اس کا آنکھوں کا ریزولیوشن بہت کم ہوتا ہے، یعنی نظر دن میں دھندلی ہوتی ہے اور رات میں بہت ہی تیز ہوتی ہے، اندھیرے میں بھی ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ اور سانپ کی خوبی ہے کہ جن آبجیکٹ سے گرمی پھوٹتی ہے وہ چاہے کتنے بھی اندھیرے میں ہو وہ بہت ہی آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، یعنی اس کی آنکھیں تھرمل کیمرہ کی طرح کام کرتی ہے۔ اس طرح سے آکٹوپس کو کوئی رنگ نظر نہیں آتا، یہ سارے رنگوں کے لیے کلرز کے لیے بلائنڈ ہوتی ہے، اور تمام کلرز اس کو مختلف گرے کلرز میں نظر آتے ہیں، ڈیفرنٹ شیڈز آف گرے میں نظر آتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا دیکھتی ہے لو لائٹ میں اور اپنے شکار کو آسانی سے پکڑ لیتی ہے۔ تو ڈیفرنٹ ویزیبل رینجز ہیں سائنسدانوں کے تحت ڈیفرنٹ مخلوق کے لیے، مختلف مخلوق کے لیے۔ انسان کا ویو کا اسپیکٹرم فریکوینسی رینج 400 to 700 ہے، تو ڈاگ کا ویو الگ ہوتا ہے، ڈاگ اور کیٹس کو دھندلا نظر آتا ہے اور رات میں بہت ہی شارپ نظر آتا ہے۔ اس طرح سے ہنی بی کا ویژول رینج الگ ہے اور ہیومنز کا ویژول رینج الگ ہے۔ یہ باتوں کو قرآن اور حدیث میں بہت ہی پہلے بیان کیا گیا ہے، لیکن سائنسداں اب سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جانداروں کے لیے مختلف اندھیرے اور نور کے دائرے بنائے ہیں، یعنی فریکوینسی بینڈز بنائے ہیں جن میں وہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کو بانگ دیتے سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرغے کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھے، اس کے ویژول بینڈ میں، ویژول فریکوینسی بینڈ میں فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ اور جب گدھے کا رینکنا سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، وہ شیطان کو دیکھتا ہے، یعنی گدھے کی جو ویژول رینج ہے اس میں شیاطین نظر آتے ہیں، جنات نظر آ جاتے ہیں، جبکہ عام انسانوں کی آنکھوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ شیاطین کو دیکھیں، یعنی عام انسان شیاطین بھی نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو چند انسانوں کو یہ باتیں دکھائی جا سکتی ہیں، اللہ چاہے تو تمام انسانوں کو بھی یہ مخلوق دکھائی جا سکتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ سورہ اعراف آیت 27 دیکھیں، زمن میں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ یعنی شیاطین اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی تمہارے ویژول رینج میں وہ نہیں آتے، لیکن شیاطین کے ویژول رینج میں انسان نظر آ جاتے ہیں، یہ بات ہے۔ جبکہ سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے، یعنی عام انسانوں کو تو جنات نظر ہی نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ جنات کو دیکھ سکتے تھے، بلکہ ان پر کنٹرول بھی رکھتے تھے، ان سے کام لیتے تھے، جن کی تفصیل سورہ نمل میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ جن میں ان انسانوں کا بھی ذکر ہے جو جنات کی مدد لیا کرتے ہیں، اور جادوگر بھی کالے علم سے شیاطین کو حاضر کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، انہیں شر کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، یعنی یہ تمام باتیں بھی موجود ہیں اس کائنات میں۔ بے شک ہر چیز اللہ کی اجازت سے ہی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو بھی فرشتے یا شیاطین دکھائیں، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جیسا ہم نے کہا کہ اللہ چاہے تو بعض انسانوں کو فرشتے بھی دکھا سکتا ہے، شیاطین بھی دکھا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سامری کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں جو سورہ طٰہٰ آیت 96 میں موجود ہے۔ سامری نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو دوسروں نے نہ دیکھی، یعنی یہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ پھر میں نے رسول یعنی جبرائیل علیہ السلام کے نقش قدم کی ایک مٹھی مٹی لے کر بچڑے میں ڈال دی، اور میرے دل نے مجھے ایسی ہی بات سجھائی۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص جس کا نام سامری تھا، اس نے بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کیے اور ان کو ڈھال کر ایک بچڑا بنایا، پھر اس میں مٹی ڈال دی، جس مٹی کے بارے میں سورہ طٰہٰ آیت 96 یعنی ابھی جس کا ترجمہ پڑھا گیا میں بیان ہوا ہے کہ مٹی اس نے اس وقت اٹھائی تھی جب بحر کلثوم میں فرعون نے ڈبکیاں لیتے ہوئے کہا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر ماری تھی۔ سامری نے دیکھا کہ جس گھوڑے پر جبرائیل امین انسانی شکل میں سوار ہیں، اس کے سم جہاں پڑتے ہیں گھاس ہری ہو جاتی ہے۔ جب فرعون بالکل موت کے منہ میں ہوتا ہے، دوسری دنیا دیکھ لیتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کرتا ہے، تب جبرائیل امین آتے ہیں اور اس کے منہ میں مٹی بھر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ عالم برزخ دیکھنے کے بعد کوئی ایمان لائے۔ تو ایسے وقت سامری یہ نظارہ کرتا ہے اور جبرائیل امین کو دیکھتا ہے، اور ان کے گھوڑے پر سوار تھے، اس گھوڑے کے قدموں کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ جہاں جہاں پیر رکھ رہا ہے وہاں پر ہریالی اٹھ جاتی ہے، یعنی وہاں پر جان پڑ جاتی ہے۔ تو وہ مٹی لے کر یہ سونے کے بنے ہوئے بچڑے میں ڈالتا ہے، تو بچڑا آوازیں کرنے لگتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ سامری نے ایسی مخلوق کو دیکھا جو عام انسانوں کو نہیں دکھتی، یعنی اس نے جبرائیل امین کو دیکھا تھا اور ان کی سواری کو بھی دیکھا تھا۔ فرشتوں کا انسانوں کو نظر آنا
فرشتوں کا عام انسانوں کو نظر آنا بھی ممکن ہے. یہ بات صحیح بخاری کی ایک حدیث سے ثابت ہے. اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رات کے وقت وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا. اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا. پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا. اس مرتبہ بھی جب انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا. تیسری مرتبہ انہوں نے تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا. ان کے بیٹے یحییٰ چونکہ گھوڑے کے قریب ہی تھے اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بچے کو وہاں سے ہٹا دیا. پھر اوپر نظر اٹھائی تو کچھ نہ دکھائی دیا. صبح کے وقت یہ واقعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حذیر تم پڑھتے رہتے تلاوت بند نہ کرتے تو بہتر تھا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے یحییٰ کو نہ کچل ڈالے. وہ اس سے بہت قریب تھا. میں سر اوپر اٹھایا اور پھر یحییٰ کی طرف گیا. پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک چھتری سی نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے. پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا چیز تھی؟ اسید نے عرض کیا کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے. یعنی جو چراغ نظر آئے روشنی کے دراصل وہ فرشتے تھے. تمہاری آواز سننے کے لیے قریب ہو رہے تھے. اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھتے. وہ لوگوں سے چھپتے نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتے سب کو نظر آتے تم کو بھی اور دوسروں کو بھی اگر تم اسی طرح سورہ بقرہ پڑھتے رہتے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عام انسانوں کو بھی اللہ چاہے تو فرشتے نظر آ سکتے ہیں. یعنی ان کا ویژول رینج ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. یہ ممکنات میں سے ہے. اہم نکات دیکھتے اس تفسیر کے. اس آیت میں وہ باتیں اللہ نے بیان کی ہیں جو انسان اس وقت نہیں جانتا تھا جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا. زمین کی تخلیق کے سخت اور طویل مراحل جو قرآن میں مختلف مقامات پر تفصیلاً بیان ہوئے ہیں یہ آج کے دور میں سچ ثابت ہو رہے ہیں. یعنی یہاں اس آیت میں تو اللہ نے صرف زمین کی تخلیق کا ذکر کیا لیکن ہم نے جو مراحل یہاں پر بتائے ہیں وہ قرآن کے مختلف مقامات پر اللہ نے بیان کیے ہیں. آسمانی دنیا کا طول و عرض اور اس میں موجود اجسام فلکی کا باہم ربط جو آج بھی سائنسدانوں کے لیے ٹھیک سے قابل فہم نہیں ہو پاتا قرآن میں موجود ہے. قرآن میں ایک سے زیادہ آسمانوں کا ذکر ہے جس پر آج کے دور کے سائنسداں متفق ہو رہے ہیں. یعنی پہلے دور میں سائنسداں نہیں مانتے تھے کہ ایک سے زیادہ آسمان موجود ہیں لیکن آج کے دور کے سائنسداں یہ بات کو بھی مان رہے ہیں. ایک نور اور کئی اندھیروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے جبکہ آج کے دور میں سائنسدانوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ انسان کے لیے ایک مخصوص فریکوینسی بینڈ ہی میں بینائی ہے جبکہ کئی فریکوینسی بینڈز موجود ہیں جو اس کے لیے اندھیرے ہیں یعنی جہاں اس کی بینائی کام نہیں کرتی. یہ بھی اہم ہے کہ سورج کی روشنی جس فریکوینسی بینڈ میں زیادہ شدید رہتی ہے انسان کی آنکھ بھی انہی فریکوینسی بینڈ میں ہی دیکھ سکتی ہے. یہ تمام باتیں اور تخلیق میں باہم ربط اس بات کی دلیل ہے کہ صرف سورج اور زمین ہی نہیں بلکہ تمام کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ واحد ہی نے تخلیق کیا ہے. یہ جانتے بوجھتے بھی اگر کفار باطل معبودوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی ظلمت جہالت اور گمراہی ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون پھر بھی جو لوگ کفر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. اس آیت میں جو باتیں اللہ نے بیان فرمائی اگر ان پر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے بیچ جتنی مخلوق ہے ان کے بیچ ربط ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے بیچ موجود تمام چیزوں کا خالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے اور صرف اللہ ہی کی ذات تعریف کے قابل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.